بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 22واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم جو ہے ہمارے پاس ہے اخبارات، رسائل و جرائد میں خبریں، اداریے، رودات، اشتہارات اور خطوط بنام مدیر روانی سے پڑھ سکے۔ ہم نے یہ چیزیں اس کو پڑھنے کی صلاحیت ہے۔ کس طرح ہم نے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اخبارات، رسائل، جرائد، خبریں، اداریے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں پرنٹ میڈیا کی دنیا، ٹھیک ہے۔ جتنا بھی اخبار ہے آپ کے سامنے یہ تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اخبار کی، اس کو پرنٹ میڈیا کہتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا یعنی کہ وہ چیز جو آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی جو ہے وہ صفحے کی شکل میں، ٹھیک ہے، آئے۔ اخبارات کے مختلف حصوں کی پہچان، روانی سے پڑھنے کا فن۔ آج ہم کیا سیکھیں گے؟ آج ہم نے سیکھنا ہے بچوں اخبارات، رسائل اور جرائد کے مختلف حصوں کی پہچان کرنا، خبر، اداریہ، اشتہار، رودات کے درمیان بنیادی فرق کو سمجھنا، متن کی نوعیت کے مطابق روانی اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی مہارت حاصل کرنا۔ یہ تین چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پرنٹ میڈیا، پرنٹ میڈیا معلومات پہنچانے والے وہ تمام مستند ذرائع جو کاغذ پر چھاپے جاتے ہیں، اس کو پرنٹ میڈیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو طرح کے میڈیا، ایک الیکٹرونک میڈیا، ٹھیک ہے، ایک پرنٹ میڈیا، ایک سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، تین طرح کے۔ بلکہ پرنٹ میڈیا جو کاغذ پہ چھاپے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کاغذ کے اندر آپ کے پاس آپ نے اخبار دیکھی ہوگی، آپ نے کوئی رسالہ دیکھا ہوگا، آپ نے کوئی ناول دیکھا ہوگا، آپ نے کوئی افسانہ اس طرح کی جو چھپی کاغذ کی شکل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پرنٹ میڈیا کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ الیکٹرونک میڈیا، آپ کے گھر میں وہ ٹیلی ویژن ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ خبریں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو الیکٹرونک میڈیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیپ ٹاپ ہے یا پھر آپ کے پاس ٹیلی ویژن ہے اور اس پہ خبریں دیکھتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے سوشل میڈیا، سوشل میڈیا جو موبائل آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، فیس بک ہے، انسٹا ہے، ٹک ٹاک ہے، اس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل میڈیا بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب پرنٹ میڈیا کا تعلق ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کے اہم ذرائع کون کون سے؟ اخبارات، یہ پہلا ذریعہ ہے۔ روز مرہ کی باتیں، یعنی کہ اخبار کے اندر ہر روز اخبار چھپتی ہے اور ہر روز جو کام ہوا ہوتا ہے اس کے متعلق اس اخبار میں خبریں شائع کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لکھی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے رسائل۔ رسائل کی آگے قسمیں ہیں۔ ایک رسالہ جو ہوتا ہے وہ ہفتہ روزہ یعنی کہ ایک ہفتے بعد آتا ہے، ایک آتا ہے ایک مہینے بعد، ٹھیک ہے، ماہانہ، ٹھیک ہے، رسالہ۔ ایک آتا 3 مہینے بعد، سہ ماہی جسے کہتے ہیں۔ ایک آتا 6 مہینے بعد، ششماہی جسے کہتے ہیں۔ ایک آتا سال بعد جسے سالانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسائل کی آگے قسمیں، ٹھیک ہے، ہفتہ روزہ، ماہنامہ یا میگزین۔ تیسرے نمبر پہ جرائد، تحقیقی اور معلوماتی بکس ہوتی ہے، یعنی کہ کتاب ہوتی ہے تحقیقی اور معلوماتی، اس میں ناول، افسانہ، ڈرامہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہے۔ پرنٹ میڈیا ہماری زندگی میں کیوں اہم ہے؟ سب سے پہلا، دنیا بھر کے حالات، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہمیں باخبر شہری بننے میں مدد دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے علم اور شعور میں اضافہ کرتا ہے، معلومات کا خزانہ۔ تیسرے نمبر پہ تفریح کا بہترین ذریعہ، کہانیاں ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر کھیل کی خبریں جو ہے ہم جو ہے پڑھتے ہیں، اور دلچسپ مضامین اس کے اندر لکھے جاتے ہیں جو کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک ایک کی ہم تعریف کریں گے، جس طرح ہم نے جو ہمارا حاصل تعلم تھا، خبر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اداریہ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے خبر، اخبار آپ کے سامنے، اب یہ دیکھیں خبر ہے، جس طرح یہ سامنے آئینہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کیا خبر ہے کہ ملک بھر میں شجر کاری مہم کا آغاز ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ شاہ سرخی کے اندر اخبار کے اندر یہ خبر لگی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سچی ہوتی ہے، سچائی اور حقائق پہ مبنی ہوتی ہے۔ تعریف اس کی سن لیں، کسی بھی حالیہ واقعے کی سچی اور بالکل غیر جانبدارانہ، غیر جانبدارانہ یعنی کہ ایسی بات جو کہ بندہ یعنی کہ اپنی رائے یا پھر اپنی سائیڈ یا اپنی طرف سے نہیں کرتا، بلکہ غیر جانب اس کا کسی بھی جو ہے وہ گروپ سے تعلق نہیں ہوتا۔ پڑھنے کا انداز خبر کو کہ خبر کو ہمیشہ انتہائی سنجیدہ، متوازن اور واضح لہجے میں پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں نے مثال بتلائی ہے کہ ملک بھر میں شجر کاری مہم کا آغاز، لاکھوں پودے لگائے گئے،
یہ خبر آپ کو ملی، آپ نے صبح جو ہے وہ اخبار دیکھا، اخبار کے اندر یہ خبر آپ کو ملی اور یہ سچی خبر، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے اداریہ، ٹھیک ہے، کالم بھی اس کو کہتے ہیں۔ اخبار کی اپنی سوچ اور آواز، کسی اہم سماجی یا سیاسی مسئلے پر اخبار مدیر کی اپنی تحریری رائے، اپنی بھی ہوتی ہے یا پھر کوئی اور بھی بندہ بھی اس پہ کالم میں شائع کرتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس کو شائع کرنے کا، لکھنے کا، کہ قارئین کو محض اطلاع نہیں بلکہ انہیں کسی خاص موضوع پر سوچنے کی دعوت دینا۔ پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کہاں سے ہمیں ملے گا، یہ عموماً اخبار کے درمیانی صفحے پہ ایک مخصوص اور مستقل جگہ پر شائع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رودات، رودات کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کسی تقریب یا حادثے یا میٹنگ کی مکمل اور ترتیب وار تفسیر۔ خصوصیت اس کی کیا ہوتی ہے کہ اس میں واقعات کو بالکل اسی ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہ پیش آئے۔ مثال، وہ آپ کے اسکول میں منعقد ہونے والی یوم اقبال کی تقریب کی مکمل تفصیل۔ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، درمیان ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے۔ 3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں روداد آپ سناتے ہیں یا لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اشتہارات، اخبار کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں اشتہار لگتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گاڑی کے ہو سکتے ہیں، ملازمت کے ہو سکتے ہیں، کسی نے کوئی جاب وغیرہ کرنی ہے کسی جگہ پہ، کوئی اسکول میں یا کالج میں یا کسی فیکٹری میں کوئی جاب آئی ہے، یا کسی نے کوئی مکان بیچنا ہے، ٹھیک ہے، رینٹ پہ دینا یا مکان، اس طرح کی خبریں آتی ہے اور اخبار کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں یہ ساری خبریں شائع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی پروڈکٹ، نوکری یا خاص پیغام کو عام لوگوں تک تیزی سے پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس کی تجارتی اشتہارات، کلاسیفائڈ، ٹھیک ہے، اس میں ضرورت رشتہ، مکان برائے کرایہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں آتی ہے۔ پڑھنے کا انداز کہ ان کو پڑھتے وقت آواز میں جوش اور ترغیب دینے والا لہجہ استعمال ہوتا تاکہ سننے والے کی طرف اس کی توجہ کھینچے، ٹھیک ہے۔ اور خطوط بنا مدیر عوام کی آواز حکام تک، کہ یہ وہ خطوط ہے جو عام شہری اپنے علاقے کے مسائل یا کسی خبر پر اپنی رائے دینے کے لیے اخبار کے مدیر کو لکھتے، ٹھیک ہے۔ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ مقامی اور عوامی مسائل جیسے بجلی مہنگی ہو گئی ہے، پانی کا مسئلہ ہے، صفائی، ٹھیک ہے، ان کی صورتحال کو اخبار کے اندر متعلقہ حکام بالا جو حکومت کو سنبھالنے والے، وزراء، ٹھیک ہے، بڑے لوگ، ٹھیک ہے، جو اس ملک کو سنبھالے، ان تک اپنی بات کو پہنچانا ہوتا ہے۔ اہمیت، یہ وہ خاص صفحہ ہوتا ہے جو اخبار کو براہ راست عوام سے جوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اخبار کے مختلف حصے، اب اسی طرح آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور کلاس میں جو متعلقہ اساتذہ ایک اخبار لیں، آفس سے منگوا لیں، یا جب آپ نے یہ پڑھانا ہے اخبار کلاس کے اندر ہو، اور ہر بچے کو اخبار کا پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک آپ نے بتلانا ہے کہ یہ خبر ہے، یہ شاہ سرخی ہے، یہ جناب روداد ہے، یہ جو ہے اداریہ ہے، اور یہ کالم ہے، کون لکھتا ہے، ٹھیک ہے، مکمل آج کی اخبار، اس کی تاریخ، اس کی ہر چیز آپ نے اس کو بتلانا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی اخبار کو ایک ایک بچے کو بلائیں، اور کیونکہ ہمارا اگلا جو 2 طرح کے، ٹھیک ہے، ایک پہچان ہے، دوسرے بات روانی کے ساتھ پڑھ سکے، وہ خبر کوئی بھی ہو اس کو پڑھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، یہ عملی مشق پوری کلاس میں آپ نے کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ روانی سے پڑھنے کا پہلا اصول آپ نے دیکھنا ہے تلفظ، یعنی کہ ایک مشکل لفظ ہے، بچہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے رکن کر لے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مستقبل لفظ ہے، اس کے ارکان کر لیں، ٹھیک ہے، تک اور بل، ٹھیک ہے، مستقبل یا مستقبل، ٹھیک ہے۔ روانی کا مطلب تیزی سے پڑھنا نہیں بلکہ حروف کو ان کی صحیح آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مشکل اور طویل الفاظ پر اٹکنے کی بجائے انہیں حصوں میں توڑ کر ہجوں کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کی روانی بچوں کو بتلائیں، اگر مشکل لفظ ہے یعنی کہ اور نہیں پڑھا جاتا اس کے ہجے کر دیں، ٹھیک ہے، پھر اس کو ساتھ ساتھ ملا کے پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا اصول یہ ہے کہ رموز اوقاف کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، سکتہ کہاں کرنا ہے، ختمہ کہاں کرنا ہے، جہاں آپ نے سانس لینا ہے، جہاں آپ نے جو ہے رکنا ہے، اور اس کے بعد یہ اشارہ آپ کو سامنے سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا اصول لہجے کا اتار چڑھاؤ، یعنی کہ ایک بہترین ان کو بتلائیں بچوں کو کہ قاری وہ ہوتا ہے جو اپنی آواز اور جذبات کو بدلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے خبر کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، اشتہار میں جو خبر پڑھنی اس کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کی باری ہے، آپ اخبار کی تقسیم کریں، کلاس گروپ کے اندر اخبار کو بانٹیں، اور اس کے بعد بلند خوانی ہر گروپ میں سے ایک طالب علم نمائندہ بنے، سٹیج پہ آئے اور روانی سے پڑھے درست تلفظ کے ساتھ، پھر اس کے بعد پوری کلاس مل کر بتائے کہ خبر اداریہ اور اشتہار کے انداز اور لہجے میں کیا واضح فرق
محسوس ہوا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا. تدریسی جانچ کلاس میں کریں گے, اور اس کے بعد یہ ورک بک کا بھی تدریسی جانچ کلاس میں کرنا ہے, نکھار گھر میں آپ نے کرنا ہے. تو ہمارا آج کا جو لیکچر تھا وہ ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے. السلام علیکم.